اللہ 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 لا الہ الا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یعنی جو وضو کے فرائض ہیں اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے ٹخنوں کو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ہاتھ، پاؤں آثار وضو سے ان کے چمک رہے ہوں گے۔ یعنی جو بندہ ہر وقت پاکی کی حالت میں رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کل بروز قیامت، روز محشر، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، اور ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ وہ چمک وضو کی وجہ سے ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرمائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں، وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے سبب اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے، وضو مشکل ہوتا ہے، اس وقت وضو کامل کرنا، اس وقت کامل مکمل وضو کرنا، یہ انسان کی خطاؤں کو درگزر کرتا ہے اور اس انسان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کامل وضو کر کے مسجد کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، فرمایا کہ دوسری نماز کے درمیان جو انتظار ہے وہ بھی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتظار کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلام کے لیے گھوڑا باندھا گیا ہو، جو اسلام کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی جہاد کا ثواب انسان کو ملتا ہے جو باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلے اور پھر ایک نماز کو پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ اسی طرح آگے پھر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے، حضور نے فرمایا کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ منہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب وہ مسح کرتا ہے، اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ داڑھی کا خلال کرتا ہے، اس کے داڑھی کے بالوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب وہ انگلیوں کا مسح کرتا ہے، اس کے انگلیوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ کانوں کا مسح کرتا ہے، جو کانوں سے اس نے برائیاں سنی ہوتی ہیں، فرمایا اس کے کانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے، وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح وضو کرنے کے بعد پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ فرمایا جب وہ پاؤں دھوتا ہے
اس کے جو سارے گناہ ہوتے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے جھڑ رہے ہوتے ہیں وہ پاؤں کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، فرمایا پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو لوگوں جو حضور نے بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں اور ہم ہر وقت اپنے آپ کو، ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو صاف ستھرا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔